بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، لمبے وعدوں سے ان میں اثر انگیزی زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے خاص مہربانی یہ کی کہ سب سے زیادہ اختصار گفتگو میں اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تھوڑے الفاظ میں زیادہ بامعنی اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اگر اس کائنات میں کسی نے بات کی تو ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دل میں نہ جگہ بناتی تھی اور اس کو پکڑ لیتی تھی۔ جو لوگ بھی بہت لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں وہ تیز بارش کی مانند ہے جو زمین کے نیچے نہیں اترتی، اور جو لوگ دھیمے انداز میں مختصر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ انسانی دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اس میں پوری اثر انگیزی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں ایک وقت میں 15 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کی۔ جو سب سے لمبا خطبہ ہے جس کو ہم خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں، وہ بھی 15 منٹ نہیں بلکہ 12 منٹ میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی ٹیچنگ تھی جس کو بدقسمتی سے ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایمفسائز کیا تھا پروفٹ کا کہ باتوں میں کم وقت لگاؤ اور کام میں زیادہ، تاکہ آپ لوگ بعمل اور پروڈکٹیو مثبت زندگی گزار سکیں، آپ کو فائدہ ہو، آپ کے معاشرے کو فائدہ ہو، آپ کی مملکت کو فائدہ ہو، آپ کی حکومت کو فائدہ ہو، انسانیت کو فائدہ ہو۔ اور وہ بنیادی طور پر ایکٹ سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہو گئی، جیسے نماز ہی ہے، ایک بنیادی رکن ہے ہمارا، قرآن حکیم میں کہیں لفظ پڑھنے کا نہیں ہے ایک بار بھی، تو قائم کرنے کی بات ہے، نماز کو قائم کرو۔ ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور ہر دفعہ اس میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ہماری کسی کی پریکٹس میں ہے یہ صرف زبانی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہماری پریکٹس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ پورے اہل مغرب جو قومیں آج آپ پہ رول کر رہی ہیں، بر اعظم امریکہ ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، ایشیا ہو، یہ چائنا جیسا ملک ہے، کوئی بھی ہو، ان کے ہاں 6 بجے اگر آپ دکاندار کے پاس جائیں تو کہتا ہے جینٹل مین شاپ کلوز، دکان کے بند ہونے کا وقت ہو گیا۔ اس کا دل نہیں ڈولتا کہ یہ گاہک جو ہے یہ نکل جائے گا میرے ہاتھ پہ، تو ہم تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہترین کھانا جو گھر سے آیا ہوتا ہے وہ یار ٹھنڈا ہونے دے، گاہک نہ نکلے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کل ان لوگوں سے بات کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آزاد کر دیا، میرے فکر ختم کر دیے۔ عظیم اصحاب رسول یہ بات کر رہے ہیں۔ بھائی کیا کیا اللہ نے کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری اور پروردگار نے یہ کلیم کیا کہ زمین پر چلنے والا، رینگنے والا، فضا میں اڑنے والا، پانی میں تیرنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔
کتنی بڑی آزادی اللہ نے تمام مخلوق کو دے دی، صرف انسانوں کو نہیں، تمام کریشن سب کو دے دی۔ ہماری حالت کیا ہے؟ میں سعودیہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا ایک دوست کے پاس، ایک صاحب آئے تو وہاں کی حکومت کا شکوہ کر رہے تھے، کہنا جی بڑی ظالم حکومت ہو گئی۔ میں نے کہا کیا انہوں نے؟ کہتا جی ہم رات کے 3 بجے تک دکانیں کھولتے تھے، انہوں نے سختی کر دیا کہ 12 بجے بند کر دیا، 12 بجے بند کر دیا کرو۔ حالانکہ مسلمان کا بزنس اشراق کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور مغرب کی اذان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ روشنی کو اور سورج کو میں نے تیرے کاروبار کے لیے، تیرے فضل تلاش کرنے کے لیے روشن کیا، اور دن کو روشن بنایا اور رات کو تیرے آرام کے لیے اندھیرا کر دیا۔ تو مغرب کے بعد اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، کھانا کھاؤ، عشاء پڑھو تاکہ وہ ہضم ہو جائے اور سو جاؤ۔ ہم نے سارے کام اللہ کی مرضی کے خلاف کر لیں۔ تو اصل ناپاکی کیا ہے؟ اصل ناپاکی ہے نافرما برداری ہے خدا بند، اس کی مرضی کے خلاف کام کرنا۔ جب آدم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کے پاس چلا گیا، اللہ نے کہا اتر جاؤ میری جنت سے کہ تم ناپاک ہو گئے ہو۔ تو ناپاکی کیا ہوئی؟ اللہ کی نافرمانی، اس کی حکم عدولی۔ اصل نجس یہ ہے، باقی چیزیں جو چھوٹی موٹی نجاستیں ہیں وہ تو اس کے سامنے کوئی ویلیو ہی اور ویٹ ہی نہیں رکھتی۔ تو اصل ناپاکی ہے اللہ کی نافرمانی۔ اور دوسری بات اللہ نے کہی، شیطان کو بھی نکال دیا جنت سے، صرف ہمیں نہیں نکالا، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو، اتر جاؤ میری جنت سے۔ تو دوسری ناپاکی ہے دشمنی رکھنا۔ سب سے بنیادی بات ہے یہ۔ تو ہم لوگ دشمنی سینوں میں لیے پھرتے ہیں، وہی غصہ ہے، وہی نفرت ہے، وہی سب کچھ ہے، اور پھر اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص حج کے لیے جائے اور ان 5 دنوں میں کوئی فحش حرکات نہ کرے، سے پلٹے گا جیسے ایک دن کا پیدا شدہ معصوم بچہ۔ تو کس چیز سے معصوم ہو جائے گا؟ حج کا مطلب ہے اس کے اندر جس کے لیے جو غصہ تھا، جو نفرت تھی، جو حسد تھی، وہ سب دھو ڈالے گا، اس سے آزاد ہو جائے گا۔ معصوم بچے کو نہ کسی سے نفرت ہوتی ہے، نہ کسی سے اس کو حسد ہوتا ہے، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے کدورت ہوتی ہے، نہ اس کو غصہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ناپاک کرتی ہیں، اور حج آپ کو پاک کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو دھو ڈالتا ہے، معصوم بچے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ حج بھی کر لیں، دسیوں کر لیں۔ جب میں حج پہ گیا تو جتنے میرے ساتھ تھے وہ سب کے نفلی حج تھے، میرا واحد آدمی کا فرضی حج تھا۔ 6 سے کم والا ایک بھی نہیں تھا۔ کم سے کم جس کے حج تھے اس کے 6 تھے، 18 والے بھی تھے، 22 والے بھی تھے، مگر ان کی زندگی میں، ان کے رویے میں ایک رائی کے دانے برابر فرق نہیں تھا۔ وہ عبادات، وہ پریکٹسز، وہ نمازیں، وہ صدقہ و خیرات، وہ روزے، وہ حج، جو آپ کے رویے کو نہیں بدلتے، وہ آپ کے لیے اللہ کے رویے کو کب بدلیں گے؟ یہ بات ہے غور طلب۔ آپ کا رویہ نہیں بدل رہے تو آپ کے لیے اللہ کا رویہ بدل جائے گا آپ کی نمازوں کی وجہ سے، آپ کے روزوں کی وجہ سے؟ یہ ہمارے پلے بات نہیں پڑ رہی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے لوں؟ ممکن ہے یہ؟
آپ کے لیے ممکن ہے، تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو ہم کیوں نہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں؟ ساری پاکیزگی اللہ کی فرما برداری اور دشمنی ترک کرنے کے علاوہ کی بات اب کر رہا ہوں، وہ تو بنیاد ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ نجس ہے، اور کسی مشرک اور کافر کو آج تک دائرہ اسلام میں بغیر نہلائے میرے آقا نے داخل نہیں کیا، کیونکہ مشرک اور کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور اللہ کا نافرمان ہونے سے نجس ہو جاتا ہے۔ کتنی حسین بات ہے ایک پاکی کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور عادت مبارکہ تھی ہمیشہ سلام میں پہل کرنا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، تو آپ ان کو ہرہ فرمایا کرتے تھے۔ ہرہ بلی کو کہتے ہیں، تو وہ بلیوں کی بہت سیوا کرتے تھے مدینے کی، ان کو گوشت کھلاتے تھے، ان کو دودھ پلاتے تھے، اس لیے ابو ہریرہ بلیوں کا باپ ان کو خطاب اللہ کے حبیب نے دیا۔ تو جب آپ نے سلام میں پہل کی تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وعلیکم السلام کہا، مگر باہر ہاتھ نہیں نکالا۔ مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ کو باہر نہیں نکالا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہرہ کیا بات ہے، ہاتھ تو نکالو۔ چپ۔ پھر فرمایا ہرہ کیا بات ہے، ہاتھ تو نکالو۔ دل خاموش۔ میں کہا بھائی ہاتھ تو نکال یار، تو ہاتھ ملایا۔ ہاتھ کیوں نہیں نکالتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنب ہوں، جنابت کر کے آیا۔ آپ نے ہاتھ ملایا، فرمایا ہریرہ مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوتا۔ تو مومن کون ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی ماننا شروع کر دیں گے نجاست آپ سے دور ہو جائے گی۔ تو بنیادی پاکی کیا ہے؟ فرما برداری ہے خداوند۔ جسم ناپاک ہے، جنابت کر کے آئے ہیں، ابھی غسل نہیں فرمایا ہریرہ نے، مگر آقا فرما رہے ہیں کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم مومن بن جائیں تو نجاست رہ جائے گی، ناپاکی ہمارے ساتھ چپٹی رہ جائے گی۔ تو مومن کون ہے؟ جو پروردگار عالم کا فرما بردار